کچھ دکھائی نہیں دے رہا. وادی رضا کی ہے کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا. کچھ لوگوں کی بالکل مثال ایسے ہی ہے، جب میں چشمہ لگا کے پڑھ رہا تھا تو دھندلا دھندلا دکھائی دے رہا تھا، اور بنا چشمے کے بالکل صاف میں پڑھ پایا. اسی طرح جو اعلیٰ حضرت کو غلط جانتے ہیں، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو غلط سمجھا ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ انہیں اعلیٰ حضرت ان کے سامنے غلط پیش کیا گیا ہے. اعلیٰ حضرت کو انہوں نے اپنی نظر سے نہیں بلکہ کسی اور کی نظر سے دیکھا ہے. اگر ہمیں کسی مسئلے کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، ہم ضرور کسی شخص سے پوچھتے ہیں، اور اگر وہ ہمیں صحیح بتائے تو ہمارے لیے وہ صحیح نالج رہتی ہے، اور اگر غلط بتائے تو ہم اسی غلط نالج کو بھی صحیح مانتے ہیں. اور ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو تو پڑھا ہے، لیکن ایک ایسے چشمے سے پڑھا ہے جس سے انہیں اعلیٰ حضرت دھندلا دکھائی دے رہا ہے. جو لوگ اعلیٰ حضرت کو قبر پرست سمجھتے ہیں، ان کے فالوورز کو مشرک سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جب خواجہ حسن نظامی نے سجدے تعظیمی کو مباح کہا تھا، اس وقت سارے قلم خاموش تھے، لیکن صرف اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا اور انہوں نے پورا ایک رسالہ اس بات پر لکھا کہ سجدے تعظیمی کرنا حرام ہے. جب ناموس رسالت پر حملہ ہو رہا تھا تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھا کر حسام الحرمین لکھ ڈالی. اور جب کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی، کسی میں اتنا علم نہیں تھا کہ اتنے بڑے بڑے اور مضبوط فتوے لکھے، تب اعلیٰ حضرت نے اس دور میں فتاوی رضویہ لکھی ہے. اور جب ہر طرف قرآن کا غلط ترجمہ پیش کیا جا رہا تھا، اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھا کر قرآن کا صحیح ترجمہ ہمارے سامنے کنز الایمان کی شکل میں رکھا. اعلیٰ حضرت کوئی عام شخصیت نہیں. اصلی ہم نے اعلیٰ حضرت کو غلط سمجھا ہے. جیسے پہلے بھی میں نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت کو ہم تب سمجھیں گے جب ہم اعلیٰ حضرت کو صحیح چشمے سے، صحیح آنکھوں سے دیکھیں گے. غلط نظریے سے ہم نے دیکھا تو ہمیں صحیح چیز بھی غلط دکھائی دے گی. اعلیٰ حضرت کوئی عام شخص نہیں. اعلیٰ حضرت نے 4 سال کی عمر میں قرآن جو ہے ناظرہ اس کا کمپلیٹ کیا تھا. اعلیٰ حضرت وہ ہیں جنہوں نے 6 سال کی عمر میں سب سے پہلا خطبہ دیا تھا. اعلیٰ حضرت وہ ہے جنہوں نے 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں آپ نے جو ہے پہلا فتویٰ دیا تھا، اور آپ نے پورا جو درس نظامی ہے، جتنے بھی علوم ہے، آپ نے 13 سال کی عمر میں جو ہے مکمل کیے تھے. آپ کے ہاتھ سے more than 1000 بکس لکھی جا چکی ہے. اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کی یہ بات ہے کہ آپ نے پوری ہدایت بخشش لکھ ڈالی ہے، نعتیہ کلام جس میں ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں. اعلیٰ حضرت ایک وہ شخصیت ہے جنہوں نے 8 گھنٹے بیٹھ کر الدولۃ المکیہ لکھی ہے. اعلیٰ حضرت وہ ہے جب بھی کبھی بھی اسلام پر کہیں سے بھی حملہ ہوا، آپ کا قلم کبھی بھی خاموش نہیں رہا. میرا اپنا ایک شعر ہے کہ چل پڑا رضا جہاد کے لیے، نہ تھا کوئی ساتھی نہ کوئی ہتھیار، ایک قلم جو مانند ہتھیار تھا، چلا کر دنیا کو دنگ کر دیا. اور آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے بخوبی بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کے قلمی معرکے رہے ہیں، ان کے جو ہے علمی اختلاف رہے ہیں. انہوں نے بہت سارے ایسے فتوے دیے ہیں جن پر بہت سارے لوگ جو ہے اعلیٰ حضرت کو غلط ٹھہراتے ہیں. ان کے لیے بس I have 2 books جو میں ریکمنڈ کر سکتا ہوں. ایک غلام یحییٰ انجم صاحب کی، پروفیسر غلام یحییٰ انجم صاحب کی جو ہے کتاب امام احمد رضا کے افکار و نظریات. You will find a lot of good things in this book. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اعلیٰ حضرت سے نفرت کرتے ہیں، اگر آپ نے اعلیٰ حضرت کو ابھی تک نہیں پڑھا ہے، آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں. آپ کے سامنے حقیقت عیاں ہوگی کہ کیسے اعلیٰ حضرت نے ہمیشہ ہر وقت میں جب بھی کبھی بھی اسلام پر، کبھی بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ ہوا تو آپ نے اپنا قلم اٹھا کے اس کا رد کیا ہے. اور دوسری ابھی نئی ہے، مارکیٹ میں نئی آئی ہے، آپ چاہو تو خرید سکتے ہو، قلمی معرکے
یعنی کہ کلمی اختلاف جو بھی رہے ہیں، اس میں جو ہے اعلیٰ حضرت کے جتنے بھی کلمی معرکے رہے ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے جو کلمی معرکے لائک امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور مولانا قاسم نانوتوی، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی، ایسے انہوں نے، غلام یحییٰ انجم صاحب نے اس کتاب کو ماشاءاللہ لکھا ہے، اور اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں انہوں نے ان پر ایسے فتوے دیے ہیں، کیوں انہوں نے لوگوں کے ساتھ ایسے کلمے معرکے کیے ہیں، کیوں انہوں نے کیا بولتے اس کو، جو اس زمانے کے بڑے بڑے عالم کہلایا کرتے ہیں، آج بھی ان کے فالوورز ہیں، ان کے خلاف فتوے دیے ہیں۔ حقیقت آپ کے سامنے آیا ہوں گی۔ بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو پڑھنا ہے تو صحیح آنکھیں اور صحیح نمبر کا چشمہ لگانا ضروری ہے، تبھی جا کے آپ کو اعلیٰ حضرت کی جو شان ہے، ان کی جو شخصیت ہے، وہ آپ کے سامنے آیا ہوں گی۔ آخری میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وادی رضا کی ہے، کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلو نے بھی لکھا ہے بہت کچھ مگر، اگلو نے بھی لکھا ہے بہت کچھ مگر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔